السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ طاعون زلزلہ کہیں طوفان آئیں گا، طاعون زلزلہ کہیں طوفان آئیں گا، ہر سمت سے تباہی کا سامان آئیں گا۔ جب تم سے ہو سکے گی نہ بھارت کی حفاظت، تب دشمنوں سے لڑنے مسلمان آئیں گا۔ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالیں گی۔ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالیں گی۔ معزز سامعین، ہمیشہ زمانے کے یکساں احوال نہیں رہتے، نہ راحت و سکون کے لمحات باقی رہتے ہیں، نہ مصائب و آلام کی گھڑیاں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ رات اور دن کے لگاتار انقلابات بھی اس کی غمازی کرتے ہیں۔ کوئی شام ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہ ہوئی ہو۔ یوں تو حال کے آئینے پر مستقبل کے جو خد و خال ظاہر ہو رہے ہیں نہایت ہی بھیانک ہیں۔ حالات ہمیں دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ ہی حقائق کے چہرے پر تصورات کے حسین پردے ڈالے جا سکتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ تمام کفر ایک ہو چکا ہے۔ وحشت و بربریت کا طوفان پوری تیزی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا محاصرہ کر رہا ہے، بلکہ ہر موقع پر اپنی طاقت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس پیدر پہ یلغار سے مسلم عوام کے ذہن کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں۔ یاس، نا امیدی اور بددلی کے بادل چھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ ظلم و ستم کے کربناک واقعات ذہن کے دریچوں پر دستک دیتے ہیں تو دل خراش حالات کا تصور داخلی کیفیت میں اور بھی اضافہ کرنے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم فسادات کی آگ میں جھلس رہے ہیں، ہم مظلوم و بے قصور لوگوں کو ان فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے۔ غارت گری، لوٹ مار، فتنہ فساد کا لاوا پوری طرح پھوٹ چکا ہے۔ ہندوستان کا وہ کون سا خطہ، وہ کون سا چپا ہے جو مسلمانوں کے بے گناہ خون سے سیراب نہ ہوا ہو؟ جدھر دیکھے بے قصور مسلمانوں کا خون، بے قص و بے بس مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امن رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، حد ہوتی ہے ظلم و ستم کی۔ کتنے مسلمانوں کو کاٹا گیا، کتنوں کو چھاٹا گیا، کتنے بے قصور مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، کتنی معصوم لڑکیوں کی عصمت و عفت کو تار تار کر دیا گیا۔ کشمیر کا وہ خون ریز ہنگامہ جہاں کی صبح صبح قیامت، دوپہر دوپہر کربلا اور شام شام ماتم ہے، محض اس کے تصور سے جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارا ماضی اتنا تابناک تھا اور ہمارا مستقبل اتنا تاریک کیوں نظر آ رہا ہے؟ میرے دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم نوجوان جو تلوار اٹھا کر میدان میں کود جایا کرتا تھا، آج وہ ٹک ٹاک پر مجرا کر رہا ہے۔ وہ مسلم نوجوان جن کی للکار سے کیسر و کسرا تھرا جاتے تھے، آج وہ فری فائر اور پب جی کے دیوانے بن چکے ہیں۔ وہ مسلمان جن کے دل مسجدوں میں لگے رہتے تھے، آج وہ IPL میں مگن ہو چکے ہیں۔ وہ ہماری مائیں اور بہنیں جن کی غیرت مندی اور بہادری کی مثالیں دی جاتی تھی، آج وہ غیر محرموں کے سامنے بے حیائی کی مثال بن چکی ہیں۔ وہ مسلم خواتین جن کے کوکھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنم لیا، جن کی کوکھ سے محمود غزنوی نے جنم لیا، جن کی کوکھ سے ٹیپو سلطان نے جنم لیا، آج ان کی کوکھ سے وقت کے جلاد اور وقت کے فرعون جنم لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک دینے کی بجائے ہم نے ان کے ہاتھوں میں ٹی وی کا ریموٹ دے دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے تھمانے کی بجائے ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا۔ ان کو کلمہ اور سورہ فاتحہ یاد کرانے کی بجائے ان کو گانے یاد کرا دیے۔ ان کو مجاہد بنانے کی بجائے، ان کو تلوار بازی سکھانے کی بجائے، ان کو عالم دین بنانے کی بجائے، ان کو حافظ قرآن بنانے کی بجائے ان کو سڑکوں پر ناچنے والا بنا دیا۔ میرے دوستوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور جانیں۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ آج ہم خداوند قدوس کے احکام کو کتنی بے دردی سے توڑ رہے ہیں۔
معصیت جو ہے ہمارا محبوب مشغلہ بن چکی ہے، عبادت سے غافل، شراب نوشی، حرام خوری، جھوٹی گواہی، قمار بازی، سنیما بینی، بہتان تراشی، ایذا رسانی، وعدہ خلافی، حسد، بغض، کینہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ مسجد ویران و غیر آباد ہے، لیکن سنیما ہال ہمارے وجود سے مزین نظر آ رہا ہے۔ اور عریانیت کا یہ عالم ہے کہ خاتون خانہ سر بازار ٹہل رہی ہے، گھروں میں ذکر و تلاوت کی گونج کی بجائے فلمی نغموں کا شور ناچ گانا سکھ کر رائج الوقت بن چکا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، موبائل، انٹرنیٹ نے ایسی قیامت مچا رکھی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ ہمارے لیے رامائن اور مہابھارت دل لگی بن چکی ہے۔ خدا اور اس کے رسول سے دوری، اسلام اور اسلامیت سے بیگانگی کے باوجود یہ شکوہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیا خدا نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ نہیں کہا؟ کیا معاذ اللہ خدا کا کلام جھوٹا ہے، یا پھر یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام سے منحرف ہو کر غلط راہ پر چل پڑے ہوں؟ اس لیے کائنات کی فطرت اور خدا کی سنت ہمارے حق میں بدل گئی ہے اور ناکامی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اے میری غیور قوم، ہم نے خوب آزما لیا، ہم نے نافرمانیوں کی کڑواہٹ صدیوں تک چکھ لی ہے، ہم نے گناہ اور معصیت کے پھل سے اچھی طرح اپنے دامن بھر لیے، ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک خدا کی چوکٹ سے سرکشی کی تو کس طرح ساری دنیا ہم سے سرکش ہو گئی۔ پس مان جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، گناہوں کو آزما چکے ہو، آؤ تقوی کو بھی آزما لے، سرکشیوں کا مزہ چکھ لیے، آؤ اطاعت کا بھی مزہ دیکھیں، غیروں سے رشتہ جوڑ کر تجربہ کر چکے ہو، آؤ اس ایک خدا سے پھر جڑ جائے جس سے کٹ کر ذلت اور پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ خدا کو وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، خدا کا وعدہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے اور ہماری نئی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔